السلام علیکم جی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موجودہ صورتحال کو پرلونگ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایک بری معاشی صورتحال، اور اس معاشی صورتحال کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہوا الیکشن، اور اس الیکشن کے اندر اوپر نیچے ہوتی ہوئی سیاسی قوتیں. پاکستان کا کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ اچھی معاشی صورتحال کے اندر نہیں لڑا گیا. پاکستان کا سب سے پہلا جنرل الیکشن جو ہے وہ جس میں جو تھا، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، تو وہ مشرقی پاکستان جو تھے وہ بنگلہ دیش بن گیا. تو وہ بھی بڑی بری معاشی صورتحال میں کے اندر کیا گیا. جب بھی ملک کے اندر مارشل لا امپوز ہوتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اگرچہ وقتی طور کے اوپر، چونکہ وہ مارشل لا جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی عالمی طاقت جو ہوتی ہے اس سے سپاری پکڑ لیتا ہے اور ڈالر شالر ملنا شروع ہو جاتے ہیں، تو نتیجے کے طور کے اوپر لگتا ہے کہ بظاہر تو بڑی بہتری آ رہی ہے. لیکن جیسے ہی وہ بادل چھٹتے ہیں تو پھر اتنی خوفناک معاشی بدتری پیدا ہوتی ہے، یا جیسے ہی وہ پیسے رکتے ہیں جو آ رہے ہوتے ہیں تو پھر اتنی خوفناک صورتحال پیدا ہوتی ہے. اب وہ پیسے جب آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کا میجر چنک جو ہوتا ہے وہ افسروں کو، ادارے کو مل رہا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا حصہ قوم کو بھی مل رہا ہوتا ہے. تو جب وہ پیسے بند ہوتے ہیں تو وہ افسروں کی ڈیمانڈ تو وہیں پہ کھڑی ہوتی ہے نا. اتنی دور کے اندر ادارہ اپنے افسروں کی تعداد بڑھا لیتا ہے، اتنے لیفٹیننٹ جنرل زیادہ ہو جائیں گے، اتنے میجر جنرل زیادہ ہو جائیں گے، اتنے بریگیڈیئر زیادہ ہو جائیں گے، اتنے کرنل زیادہ ہو جائیں گے، ان کو یہ سہولتیں بھی حاصل ہو جائیں گی. تو وہ اپنی ڈیمانڈ بڑھا چکا ہوتا ہے. اب باہر سے جو سپلائی آ رہی تھی، اور جب وہ بڑھانے لگتا ہے تو کوئی آگے سے کہے کہ جناب کو تھوڑا جہا ہاتھ تھولا رکھو، تو وہ اسے کہا جاتا ہے آپ کو کیا ہے، باہر سے آ رہے ہیں. تو باہر سے آنا جب بند ہوتے ہیں تو وہی ڈیمانڈ جب وہ قومی خزانے کے اوپر لے کے آتا ہے تو معیشت کولیپس. بھائی نہیں کر سکتی نا، معیشت افورڈ نہیں کر سکتی بھائی، تو وہ ہو جاتی ہے. اور یہ ہر مارشل لا کے بعد ہوا، یہ ہر مارشل لا کے بعد ہوا. اور اس اکنامک میس کے نتیجے کے اندر دیکھیے اپنا کیا نام ہے، ایوب خان سے ہی شروع کر لیں. اتنا لمبا دور، اور جناب وہ کیا ہوتا ہے اشرا، وہ کیا تھا اشرا جی، کامیابی کا اشرا کہ ڈیولپمنٹ کا اشرا بنایا انہوں نے. وہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو تھے بھٹو صاحب اٹھے اور انہوں نے انگلی لگائی اور ایوب خان صاحب ڈھالے. ٹھیک ہے. اور ان کا جو تھا، اب ظاہر ہے کہ ادارے کے اندر تو ایک مائنڈ سیٹ بنا چکے ہوئے تھے کہ رول کرنا ہمارا حق ہے. تو یحییٰ خان صاحب جو تھے انہوں نے اسی کے اندر کنٹینیو کرنا چاہیے. وہ تو آئین بھی دے چکے ہوئے تھے 17 دسمبر کو، تو وہ اپنا آئین اناؤنس کرنے لگے تھے نا. 16 کو جب ڈھاکہ فال ہوا ہے 16 دسمبر کو، تو وہ تو اپنا ایک نیا آئین لکھ چکے ہوئے تھے، اسلامی آئین لکھ چکے ہوئے تھے. تو خیر مائنڈ سیٹ تھا نا، مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے نا. پھر جس طرح کہ ایوب مشرف کے زیر کنٹرول قیادت کے اندر آصم باجوہ کا مائنڈ سیٹ بن گیا تھا کہ یہ ملک لوٹنے کے لیے ہے، جتنا مرضی لوٹی جاؤ، کھائی جاؤ، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور یو آر دا چوزن ون سنس یو ہیو کلیئر دا ISSB. تو لہٰذا اب آپ کو لائسنس مل گیا، لائسنس ٹو لوٹ. وہ 007 والا لائسنس ٹو کل نہیں، ویسے وہ بھی بہت سارے ملے ہوئے ہیں، لیکن لائسنس ٹو لوٹ مل گیا ہے. تو لہٰذا آپ لوٹ مار کیجئے. تو وہ والا مائنڈ سیٹ بنتا ہے، ٹاپ سے مائنڈ سیٹ بننا شروع ہوتا ہے. پھر یہ ماشاءاللہ موصوف کرنل تھے اس وقت مشرف مارشل لا میں، جنہوں نے جنرل بنتے بنتے کیا کیا پیزا، پاپا جان پیزے کی جو ہیں وہ لگائی ہیں. تو خیر یہ مارشل لاؤں کے دور کے اندر ایوب خان صاحب کے دور، اس کے بعد پھر دور آتا ہے ضیاء الحق صاحب کا. ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے. اور جو ہے وہ مطلب کہ اس میں کہا جاتا ہے جب وہ قومی خزانے کی لوٹ مار ہو رہی ہے تو اس میں کہا، جب آپ آئی بروز ریز کرتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تو ذرا ہیروئن کی کمائی ہے، قومی خزانے سے نہیں لیا جانا. لیکن یا وہ قومی خزانے سے ہی رہا ہوتا ہے، وہ جو پلنڈرنگ ہوتی ہے. پھر جب 2002 کے اندر معیشت اس قابل نہیں تھی کہ قومی خزانے کو کیا جائے، تو پھر وہ پلاٹوں کے نام کے اوپر کر دیا گیا. اتنا عرصہ آپ سرو کریں گے تو اتنے پلاٹ ملیں گے. یہ لوٹ ماری ہے نا. باقی اداروں کو کیوں نہیں ملیں گے، باقی ملازمین کو کیوں نہیں ملیں گے. اب جناب اس کے بعد مشرف دور میں یہ طے ہو گیا کہ یہ ان کو موقع نہیں دیا جا سکتا. ایک سیٹ اپ اسٹیبلش کیا جائے جو الیکشن کو بھی ریگ کرے، وہ سارا کچھ کرے اور ایک رزلٹ بنا کے دے. لیکن جو جس پہ بیٹ لگایا تھا وہ انہیں کو پڑ گیا. اور سب سے پہلے پڑھنے کی نشانی یہ تھی کہ GHQ سے جو بھی سمری آتی تھی وہ اعظم خان اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے لیک کر دیا کرتا تھا.
یہ بات میں ایک سے زائد مرتبہ پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں اس دور کے اندر بھی جب وہ لیک ہوتی تھی کہ بھائی یہ سمری GHQ سے آئی، سیکرٹ تھی، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر تھی، وہاں سے لیک ہوتی ہے، یہ اکاؤنٹ کرتا ہے، یہ اکاؤنٹ کون سا ہے، پھر اسے ری ٹویٹ کون سے کرتے ہیں. میں نے ساری چیزیں اس وقت کے میرے ولاگ اٹھا کر دیکھ لیجئے. میں نے عرض کی تھی کہ یہ جبکہ ابھی ایک پیج تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے زیادہ جمہوری جرنیل کوئی نہیں تھا اس ملک کے اندر بقول عمران احمد خان نیازی. جنرل باجوہ جمہوریت کے بیسٹ پروٹیکٹر تھے اور انہیں کرپشن سے بڑی چڑ تھی اور وہ لوگوں کو بلا بلا کے ثبوت دکھایا کرتے تھے بقول عمران ریاض خان کے اور بقول صدیق جان کے. وہ صدیق جان کا ولاگ دیکھا کرتے تھے یار. میرا ہاتھ صحیح نہیں روکتا ہے اس گل کے اوپر. یہ وہ دور ہے. اس دور کے اندر بھی GHQ سے جو سیکرٹ لیٹرز آتے تھے ان کو پبلک کر دیا جاتا تھا. ایکسٹینشن والی جو لیٹر تھا جو کہ انتہائی جعلی فریولس الیکشن تھا، جس کا مطلب ہے کہ اعظم خان کو رموز مملکت کا پتہ نہیں تھا. یہ بات نہیں مانی جا سکتی. اگر یہ بات نہیں مانی جا سکتی تو وہ پرائم منسٹر کے پیڈ کے اوپر ایکسٹینشن کا جو لیٹر جاری کیا گیا تھا وہ ایک فارس تھا، مذاق تھا. باجوہ صاحب کو اس وقت ہی سمجھ جانا چاہیے تھے کہ انہوں دا توا لایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جٹ نے نا جٹ بھرا نے ساڑے تو ان کو یہ سمجھنے میں دیر لگی. وہ ان کا توا لگایا جا رہا تھا، ان کو ہیوملیٹ کیا جا رہا تھا. اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے یار. ایکسٹینشن ہوتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک سمری ہوتی ہے، وہ سارا کچھ ہوتا ہے. وہ اس طرح جاری نہیں کیا جاتا پبلک کو. جو عمران خان صاحب نے اپنے پیڈ کے اوپر ان کو ایکسٹینشن دے کے تو جاری کر دیا تھا، جس کو پھر سپریم کورٹ نے درست کروایا تھا. حالانکہ سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس کھوسا صاحب کا خیال تھا کہ ان کے بارے میں حکومت نے جو وعدے کر رکھے ہیں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے کے عوض وہ پورے نہیں کیے جا رہے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ لے کے گھر جائیں. تو انہوں نے بھی اپنا گند ڈالا، لیکن اس کو پبلک عمران احمد خان نیازی صاحب نے کیا تھا. تو پائن سر جی بزتی ہوئی سر جی تھوڑی. لیکن سر جی کہاں سمجھتے ہیں؟ سر جی کی محبت کے اندر دو وہ جو تھے نا وہ آپ نے دیکھے ہو نا بعض کارٹون پرانے ہارنی ٹون کے، وہ تو اس میں آنکھوں میں دل کا نشان، جب محبت ہو جاتی ہے تو آنکھوں میں دل کا نشان آ جاتا ہے. تو وہ سر جی کی آنکھوں میں دل کا نشان تھا سرخ رنگ کا. تو سر جی کو وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ہم نے رولا شولا ڈالا تھا، لیکن سر جی ہماری بات کہاں سنتے ہیں، وہ تو صدیق جان کا ولاگ دیکھتے ہیں. تو یہ صاحب جو ہیں یہ کام کرتے رہے ہیں، تو اس لیے وہ رموز مملکت جو ہے اس کو وہ بناتے رہے ہیں. تو یہ اگر گوئنگ فارورڈ یہاں سے ہم گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ایک ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں. اس ملک کے ذمے جو ہے وہ اس سال 42 ارب ڈالر اس نے واپس کرنے ہیں. کیا ایسے ہی ہے؟ کچھ لوگ 42 کہتے ہیں، کچھ 32 کہتے ہیں. یہ ساری ایگزیجریٹڈ سٹیٹمنٹ ہے. 27 ارب ڈالر کا جو ہے وہ ایک دو ممالک کے درمیان جو ہے وہ قرض ہے، مطلب کہ دو طرفہ ہے، ملک تو ملک قرض ہے. ملک تو ملک قرض جو ہے اس کو اگر آپ اس ملک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں تو وہ رول اوور کیا جا سکتا. 65 ڈالر اچھے نہیں گئے، اگلے مہینے لے لینا، ٹھیک ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایک دوں گا کہ اگر آپ ایک دکاندار سے ادھار لے رہے ہیں اور اگر آپ یہ اناؤنس کرتے ہیں اسی دکاندار کو کہ تم بہت خراب ہو اور تم بہت کرپٹ ہو اور تم نے میرا ایکسپلائٹیشن کی ہے، تو میں تو اگلی دکان کے پاس جا رہا ہوں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کا ادھار بند کر دے گا. عمران احمد خان نیازی نے پچھلے 4 سال ان ممالک کے ساتھ یہی کیا ہے. امریکہ اس کو منہ نہیں لگا رہا تھا. رشیا کے ساتھ ملاقات کر کے اس کی سوشل میڈیا ٹیم نے جعلی قسم کی خبریں جعلی کی. رشیا بھی جو تھا وہ پیچھے ہٹ گیا. چائنا کا پہلے عمران خان صاحب نے مکو ٹھپ کر دیا تھا، وہ بھی پیچھے ہٹ گیا. اس کے بعد یورپ کے ساتھ انہوں نے ایسی حرکات و سکنات کی، اور جس طرح وہ فرانس کے صدر میکرون کو بستی کی، ان کا فون آیا، انہوں نے فون لینے سے انکار کر دیا. حالانکہ وہ افغانستان سے پاکستان نکالے جانے والے، ریسکیو کیے جانے والے اپنے فوجیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے تھے. اور فرانس جو ہے وہ یورپین یونین کا مدار المہام ہے،
یعنی کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک تھے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ 27 ارب ڈالر تو ہمیں دینا پڑنا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ 6 سے 7 ارب ڈالر کا جسے کہنا چاہیے وہ ٹریڈ بیلنس ہے جو کہ پورا قابو نہیں آ رہا ہم سے. ان پیسوں کی ضرورت ہوگی. یہ 42 ارب ڈالر تھوڑی سی اوور اسٹیٹمنٹ ہے. تو بیلنس آف پیمنٹ اگر تعلقات ٹھیک ہوں ہمارے تو یہ لون از اے نان ایشو. ٹھیک ہے. اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے ایک معاشی حوالے سے اگر آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں جو کہ کافی حد تک بہتر بھی ہوئے ہیں تو یہ ایک نان ایشو ہے. لیکن باہر سے دیکھنے والے لوگ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کو؟ یہاں پہ میں آپ کی بڑی شدید قسم کی توجہ چاہ رہا ہوں. باہر سے دیکھنے والے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک ہے جس کے اندر ایک پاگل شخص جو ہے وہ مسلسل مظاہرے کر رہا ہے. اس کے جلسے ہوتے ہیں, اس کے جلسے میڈیا کے اوپر دکھائے جاتے ہیں, مین سٹریم کے اوپر بھی, اور ظاہر ہے کہ لوکل میڈیا کے اندر بھی چھپتے ہیں. تو ان کے جو یہاں پہ سفارت خانے ہیں وہ اپنے ممالک کو رپورٹس بھی بھیجتے ہوں گے تو وہ دکھائے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو گرا دوں گا, اور وہ الیکشن بھی جیتی جا رہا ہے. اور وہ الیکشن جیت کے اگر آ جاتا ہے تو وہ شخص ہے جس نے پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی, ہمارے ساتھ تعلقات خراب بھی کیے تھے, اور کہا تھا کہ میں تمہارا قرض بھی نہیں دوں گا ورنہ آیا جا گوری. ٹھیک ہے. یہ وہ شخص ہے. اچھا, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صرف مالی طور پہ ڈیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو ہمیں اس کے ساتھ اب ڈیل نہیں کرنا چاہیے مزید. یعنی کہ دکاندار نے کہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر جو ساری دکان تے اگلا سودا نہیں لینا تو پھر ادھار بند سے. ٹھیک ہے. ایک تو آپ ہم سے ادھار لو, پھر ہمیں گالیاں بکو, پھر کہو کہ دھمکی لگاؤ کہ میں اگلی دکان پہ چلے جاؤں گا, تو جاؤ چلے جاؤ, پھر سودا بند, دکان ادھار بند. اور دکاندار کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے, اس کے پاس بڑے گاہک آتے ہیں. آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو یہی دکاندار جو ہے وہ قرض کی سہولت دیے رکھے. تو یہاں پہ رہیے گا. اب اس سین کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اگلے سال ہونے والے الیکشن یا مستقبل قریب کے اندر ہونے والے الیکشن کے اندر الیکشن جیت کے آ جائے گا, تو ایک ادر دین پاکستان ملک کے طور پہ جو پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, امریکہ ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, برطانیہ, یہ ترکی ہے, سعودی عرب ہے, وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ بن کے آ رہا ہے جس نے پچھلی دفعہ یہ کیا تھا. ایم بی ایس سوچتا ہے اس نے پچھلی دفعہ مجھے جو ہے وہ گالیاں بکی تھیں. یو اے ای والے شیخ سوچتے ہیں کہ انہوں نے پچھلی دفعہ ہماری بیویوں کے بارے میں یہ کومنٹ دیے تھے, دیے تھے. عمران خان سے اپنے ریکارڈ ہو کے وہاں تک پہنچ گئے تھے. اچھا, قطر والے سوچتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے جو مطلب کہ وہ شہزادہ تھا اس کے ساتھ ہیوملیشن کی تھی, اس کو دھمکیاں لگائی تھیں کہ اگر تم گواہی دینے کے لیے عمران خان کے نواز شریف کے حق میں پاکستان کی عدالت میں پیش ہوئے تو تمہیں جیل میں ڈھک دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جیت کے آ رہے ہیں, اور یہ جیت کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ایس ملک تو کنارہ ہی کر لو. وہ پاکستانی تو نہیں ہے نا, ہماری طرح ان کی کوئی کمپلشن بھی نہیں ہے, ہماری طرح ان کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے, وہ آؤٹ سائڈ فورسز ہیں. تو یوں پاکستان کے اندر جو اکنامک ریکوری ہے اس کا عمل سلو ہو جاتا ہے, جو چیزوں میں کی قدر میں یا قیمتوں میں کمی ہے اس کا عمل سلو ہو جاتا ہے. اور عمل سلو ہونے کے نتیجے کے اندر پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان مہنگائی کی وجہ سے الیکشن جیت رہا ہے, نہیں بھائی جان, عمران خان مہنگائی کی وجہ سے الیکشن نہیں جیت رہا. عمران خان مہنگائی کی وجہ سے اگر مہنگائی کی وجہ سے الیکشن ہار رہا ہوتی پی ٹی آئی تو پھر پیپلز پارٹی بھی ہارتی. اس کا مطلب ہے مسئلہ کہیں اور ہے. لیکن یہ ڈومیسٹک پہلو ہے. ایکسٹرنل پہلو کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی قوتیں آپ کو اس طرح دیکھتی ہیں اور وہ آپ سے اس طرح ڈیل کر رہی ہیں. لہٰذا اکنامک ریکوری بڑی سلو ہے, اور جو گلوبل ایک مندی پیدا ہونے والی عالمی مندی, اس کا آغاز دنیا بھر کے ماہرین کہتے ہیں ہوا ہی چاہتا ہے. اس کے اندر تو ہمیں کسی نے ہاتھ بھی نہیں پکڑا. ٹھیک ہے. اور جبکہ عمران خان فینومینا جو ہے وہ سرانے کھڑا ہو. تو یہ ہے صورتحال. میں نے کہا ایک آپ کو ایکسٹرنل آؤٹ لک ایکسٹرنل حوالے سے بتا دوں, بات کریں گے اس کے اوپر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.